زندگی کبھی کبھی امتحان لیتی ہے، یہ تانیہ کہا کرتی تھی، اور میں جواب دیتی، زندگی کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر قدم پر امتحان لیتی ہے۔ عقل اور حوصلے کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوا جاتا ہے۔ وہ کہتی، اس کامیابی کا فارمولہ تو بتاؤ۔ یہ کہ کسی پر اعتماد نہ کرو اپنی ذات کے سوا، کیونکہ کشتی اپنے زور بازو سے ہی پار لگا کرتی ہے۔ اس نادان نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ بالآخر ایک دن اس کی محبت کی ناؤ بیچ بھنور میں ڈوب گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں منافع میں رہی اور وہ گھاٹے میں، لیکن یہ میری بھول تھی۔ وہ ہار کر بھی جیت گئے اور میں جیت کر بھی ہار گئی۔ یہ محبت کی بازی تھی۔ میں عقل سے کھیلی تھی، لیکن عقل برتر ہونے کے باوجود جس کے ہاتھوں شکست کھا جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ تانیہ میری ایک ہی بہن تھی، ہم یکجان دو قالب تھے، ہم جڑواں اور ہم شکل تھی۔ ہماری پہچان کو والدہ الگ الگ رنگوں کے کپڑے پہناتی تھی۔ صرف ایک فرق تھا کہ تانیہ کی پشت پر دل تھا، اس کے سوا ہم میں کوئی فرق نہ تھا۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو ساتھ اسکول جانے لگیں۔ لڑکیاں اور استادیاں اکثر دھوکہ کھا جاتی، کیونکہ ایک سا یونیفارم پہننے کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں دقت ہوتی۔ تبھی میں اپنی کلائی میں پڑی چوڑی دکھا دیتی کہ میں ثانیہ ہوں اور وہ تانیہ ہے۔ کلاس ٹیچر نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ثانیہ کو 20 سیکشن میں کر دیا۔ کالج میں داخلہ لیا، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا۔ شکل و صورت کے علاوہ بھی بات چیت، رنگ ڈھنگ، سبھی کچھ تو ہم جڑواں بہنوں کا ایک جیسا تھا۔ ایک روز میں کالج نہ گئی، تانیہ کو اکیلے جانا پڑا۔ اس کو رجسٹر کی ضرورت تھی۔ چھٹی کے بعد کالج کے قریب ایک اسٹیشنری شاپ پر رجسٹر خریدنے گئی تو وہاں ایک نوجوان سے مت بھیڑ ہو گئی۔ اس کا نام ضیا تھا۔ جانے کیسے میری بہن کی اس کے ساتھ سلام دعا بڑھی، پھر دوستی ہو گئی۔ تانیہ نے مجھ سے یہ راز چھپا کر رکھا۔ ضیا خوبصورت اور مالدار تھا۔ تانیہ اس کے چکر میں آ گئی، کسی نہ کسی بہانے گھر سے تنہا جانے لگی اور ضیا سے قریبی پارک میں ملنے لگی۔ بہانے روز نہیں چلتے۔ تبھی امی نے نوٹ کر لیا۔ میں نے بھی پوچھ گچھ کی کہ ہماری سہیلیاں تو مشترکہ ہیں، تم کس سے ملنے نکلتی ہو؟ کہنے لگی، ہمارے سیکشن الگ ہیں، جو میرے سیکشن میں پڑھتی ہیں کیا وہ میری دوست نہیں ہو سکتی؟ اور تمہاری وہ کیسے سہیلیاں ہوئیں؟ کلاس ورک اور ہوم ورک کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی ان کے گھر جانا پڑتا ہے۔ رابی اور زکیہ کے گھر تو ہمارے ہی محلے میں ہے، تم بھی ساتھ ہو لیا کرو۔ مجھے تمہارے سیکشن کی لڑکیوں کے گھر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جان لو کہ تمہارا روز روز کا آنا جانا رنگ لائے گا۔ ابو کو پتہ چلا تو کالج سے ہٹا لیں گے۔ میرے ڈرانے سے تانیہ سہم گئی، بولی، ثانیہ تمہاری قسم، بہت اچھا لڑکا ہے، ایک بار ملو گی تو میری پسند کی داد دو گی۔ تم ملو تو صحیح، میں نہیں ملوں گی محترمہ، اور تم بھی باز آ جاؤ ورنہ خطا کھاؤ گی۔ مجھے اس سے محبت ہے ثانی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ روحان سی ہو گئی، کیسے مدد کر سکتی ہوں میں تمہاری، جب مجھے کچھ قصے کا سر پیر معلوم ہی نہیں ہے۔ اور تو سب ٹھیک ہے، مگر شادی کا تذکرہ نہیں کرتا، پھر تو الو بنا رہا ہے وہ میری بھولی بہن کو۔ میں نے کہا، باز آ جاؤ ورنہ اماں سے شکایت کر دوں گی۔ شادی کے چکر میں کچھ گنوا ہی نہ بیٹھو۔ نہ ملوں تو قسم دیتا ہے مجھے بھی چین نہیں ہے۔ ثانیہ پلیز میری مدد کرو۔ بولا جانے لگی، اچھا پھر ایک شرط پر، تم اس کو صاف صاف کہہ دو کہ سیدھے سبھاؤ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجوائے۔ میں اماں سے تمہاری سفارش کروں گی۔ کیسے رشتے کا خود سے کہوں، جرأت نہیں ہوتی، بات لبوں تک آ کر رہ جاتی ہے۔ تم مل لو نا ثانیہ پلیز۔ کل پارک میں 4 بجے شام چلی جانا۔ تم اس کو بے شک نہ پہچانو، وہ تم کو پہچان لے گا۔ ہماری ایک جیسی شکلیں ہیں۔ تم میرا سوٹ پہن کر جانا، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ دیکھو میری بہن کی پسند اکیلے اکیلے کیا گل کھلا رہی ہے۔ پارک ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ اگلے روز ٹھیک 4 بجے جو ہی پارک میں داخل ہوئی، ایک سراپا منتظر خوبصورت نوجوان مسکراتا ہوا میری جانب آیا۔ سمجھ گئی کہ موصوف یہی ہیں۔ اس سے قبل کچھ کہتی، فرمایا، شکر ہے کہ آج وقت پر آ گئی ہو ورنہ تو انتظار کرواتی ہو۔
تبھی میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ تانیہ ہی بن کر ملوں؟ اس کے دل و دماغ میں کیا ہے؟ میری بہن کے لیے ذرا جانچ پرکھ تو لوں۔ جب وہ مجھے تانیہ سمجھا تو میں بھی تانیہ بن کر ہی ملی۔ سیاہ بہت باتونی نکلا۔ پہلی ہی ملاقات میں جان لیا کہ اس پر میری بہنا کے حسن کا جادو چل چکا ہے۔ وہی بزدل اور ڈرپوک ہے، ورنہ ضیا سے شادی کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، لہٰذا گھر میں مہمانوں کا بہانہ بنا کر جلد واپس آ گئی۔ تانیہ منتظر تھی۔ میں نے کہا، تم نے صحیح کہا، دولت مند بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ایسا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ آج تو اس سے مختصر بات کی ہے، جان پرکھ رہی ہوں، 2-4 ملاقاتوں میں شیشے میں اتار لوں گی۔ سر کے بل آئے گا وہ تمہارا رشتہ لینے، اپنے والدین کو بھی لائے گا۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، 2-4 بار اور مجھے ملنے دو اس سے۔ میں اپنی بہن سے زیادہ شوخ اور دلیر تھی۔ ضیا بھی پرکشش تھا، اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی آرزو کوئی لڑکی کرتی ہے۔ وہ مہذب تھا، اچھے گھرانے سے تھا، اور گاڑی بھی اس کی شاندار تھی۔ اگلے روز اس کی گاڑی میں بیٹھی تو لطف آ گیا، یوں لگا جیسے کسی اور دنیا کی سیر کر رہی ہوں۔ اچھا تھا کہ یہ واقعی میری بہن کو بے وقوف نہ بنا رہا ہو، کہ جوئے وفا اگر اس میں نہ ہوئی تو عہد کر لیا، اگر ایسا ہوا تو میں نے بھی تڑپا نہ دیا تو ثانیہ نام نہ ہوگا میرا۔ تانیہ صرف پارک میں 2-4 گھڑیاں مل کر آ جاتی تھی اور میں اس کی گاڑی میں کچھ اور آگے کو جانے لگی۔ تانیہ بن کر ملتی تھی، مگر تانیہ سے اس کی سابقہ ملاقاتوں میں کیا باتیں ان کی آپس میں ہوتی رہی تھی، ان کی تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب وہ گزری ہوئی کسی بات کا ذکر کرتا، میں چپ ساتھ لیتی۔ 1-2 ملاقاتیں تو میں نے تانیہ بن کر نبھا دی، مگر اب وہ کچھ تذبذب میں تھا۔ کہتا کہ تم کچھ بدلی بدلی سی لگنے لگی ہو، بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتی ہو۔ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگ جاتی ہے؟ نہیں ضیا، سوچتی ہوں اگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میں جان دے دوں گا جب تم کہو اپنے والدین کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آ جاؤں۔ تمہارے والدین جو بھی شرائط رکھیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ میں نے خوشخبری تانیہ کو سنائی، وہ کھل اٹھی، کہنے لگی، ہم کامیاب ہو گئیں۔ اب تم بھی ذرا نڈر بنو، میں روز روز تو یہ ڈرامہ نہیں کھیل سکتی۔ اس نے اقرار کر لیا ہے شادی کے لیے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بات کروں امی سے؟ وہ ڈرپوک بولی، ابھی نہیں ثانیہ، پیپرز ہو جائے، ایسا نہ ہو امی ابو اڑچن ڈال دیں اور میں پرچے بھی نہ دے سکوں۔ میں نے کہا، جیسی تمہاری مرضی، مگر یہ روز روز تمہارا پارک جا بیٹھنا بھی کچھ درست بات نہیں۔ تو پھر تم ساتھ دو، ایک بار میں اس سے ملنے جاؤں تو دوسری بار تم جاؤ، تاکہ وہ ہم سے جوڑا رہے اور امی کو بھی شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تمہاری خاطر یہ قربانی دینی ہی ہوگی، مگر زیادہ دن میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔ اب کبھی میں اور کبھی تانیہ جاتی، اپنی بہن کی محبت میں اس راز کو اب تک ایک امانت کی طرح نبھا رہی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد میں نے صاف تانیہ سے کہہ دیا، اگر اس کی قسمت میں میرا بہنوئی ہونا لکھا ہے تو یہ بات اخلاقاً درست نہیں کہ میں اس کے ساتھ تم بن کر ملتی رہوں۔ یہ ڈرامہ اب ختم کرنا پڑے گا، آج کے بعد میں اس سے ملنے نہ جاؤں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم صحیح کہتی ہو، ہم کو اسے بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ شادی کے بعد وہ کیا سوچے گا؟ اب تانیہ ہی ضیا سے ملنے جاتی۔ عجیب بات تھی کہ جب وہ جاتی میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، بے چینی سی محسوس ہوتی۔ جی چاہتا کہ اس کی جگہ میں ہی جاتی، چونکہ ہم اس کی کہی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کب تک انتظار کرواؤ گی؟ میں نے امی سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ابو سے، اب وہ لوگ تم کو دیکھنے تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تانیہ نے بتایا تو اس کی ہنسی کا ساتھ دینے کی بجائے میں پھیکی پھیکی مسکراہٹ سے تکنے لگی، جیسے کہ اس بات سے میرے دل پر زخم پڑ گیا ہو۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی بہن کی ہمراز بنی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنے چلی تھی۔ ضیا سے اس لیے ملی تھی کہ اس کو اپنی بہنا سے شادی کے لیے راضی کر سکوں، کیونکہ وہ کم ہمت تھی، اپنی بات خود نہ کر سکتی تھی۔ اب جب کہ اس ڈرامے میں میرا کردار باقی نہ رہا تو دل ڈوبا جاتا تھا۔
لگتا تھا کہ میں خود ضیا سے محبت کرنے لگی ہوں، اس کے بغیر نہ رہ سکوں گی۔ میری بہن میرے دلی جذبات سے بے خبر اب بھی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ جاتی تھی، اور میں اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو امی سے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی دے دیں ہمیں قبول ہے، ایک جیسے ہی تو ہیں دونوں، ان میں تو رتی بھر فرق نہیں ہے۔ اگلے دن جب کہ تانیہ ضیا سے ملنے گئی ہوئی تھی، میں نے امی سے کہا ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ ان دنوں تانیہ غلط قسم کے لڑکے سے ملنے لگی ہے۔ امی، آپ جلدی سے اس کی شادی کر دیں، ایسا نہ ہو کوئی غلط بات ہو جائے اور رسوائی ہو۔ وہ لڑکا لفنگا اور آوارہ سا ہے، تانیہ نے مجھے ملوایا ہے۔ آپ اس کو بالکل بھی مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ عمر بھر مجھ سے نفرت کرے گی۔ امی نے وعدہ کیا کہ وہ میرا ذکر تانی سے نہ کریں گی، مگر وہ بیچاری اتنی خوفزدہ ہوئی کہ جھٹ پٹ اس کی بات عبد المنان سے پکی کر دی۔ اس کو تب بتایا جب آخری پرچہ ہو گیا۔ اب میں پھر سے ضیا سے ملنے لگی، جبکہ تانیہ پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ میں نے ضیا کو نہ بتایا کہ میں تانیہ نہیں ہوں بلکہ میری بہن ہے، اور اس کی عبد المنان سے شادی طے ہو چکی ہے۔ وہ ابھی یہی کہتا تھا کہ بتاؤ اپنے والدین کو کب لاؤں، اور میں جواب دیتی چند دن ٹھہر جاؤ، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، والدین اس کے فرض سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کو لانا۔ ادھر تانیہ رو رو کر کہتی تھی میری بہن مدد کرو، ضیا سے کہو کہ رشتہ طلب کرنے والدین کو لے کر آئے۔ میں نے پہلے اس کو جھوٹی تسلیاں دی، پھر بتایا کہ وہ بدل گیا ہے، اس نے منع کر دیا ہے کہ اس کے والد نہیں مان رہے۔ بیچاری تانیہ مایوس ہو گئی، اس کو ضیا سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ خدا جانے میرے اندر کی خود غرض لڑکی نے ایسا کیوں کیا کہ بہن کا بھی احساس نہ کیا۔ آخر وقت تک ضیا کو نہ بتایا کہ میری جیسی میری ہم شکل اور بہن بھی ہے، اور وہی تانیہ ہے، میں نہیں ہوں۔ ضیا سے مایوس اور مجھ جیسی بہن پر اعتبار کر کے کسی اور کی ڈولی میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت اسے روتے دیکھ کر میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔ بالآخر وہ کٹھن وقت گزر ہی گیا۔ اب میرا رستہ صاف تھا، تانیہ بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی۔ ادھر وہ گئی، ادھر میں نے ضیا سے کہا کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجو۔ اس کے والدین آئے، مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ میرے والدین ضیا سے ملے، اس میں کیا کمی تھی جو انکار کرتے؟ چھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ تانیہ میری شادی میں شامل نہ ہو سکی کہ امریکہ سے جلد لوٹنا ممکن نہ تھا۔ شادی والے دن ضیا نے مجھ سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں اپنا نام غلط بتایا تھا، جبکہ تمہارا نام تانیہ نہیں ثانیہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے غلط نام نہیں بتایا تھا، تانیہ میری بہن ہے، تمہارے والدین نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ تانیہ کی تو شادی ہو چکی ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، وہ بیرون ملک ہے، شادی میں شریک نہیں ہو سکی۔ میں نے شادی کی بات بھی ضیا کو نہ بتایا کہ تانیہ اور میں ہم شکل مگر دو الگ الگ وجود ہیں۔ قدرت نے بھی یہ موقع فراہم کر دیا کہ شادی کے دن وہ ضیا کے سامنے نہ آ سکی۔ میری شادی کی تصویریں امی نے تانیہ کو بھیجوائیں تو اس سے غش آ گیا، وہ بے حس ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ بعد میں عبد المنان نے فون کر کے امی کو بتایا، یہ تصویریں دیکھ رہی تھی کہ اچانک تانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں رو پڑی تھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ باہمت نکلی۔ میں نے اس کا سکھ چین چھینا، مگر اس نے اف نہ کی، میرے لیے قربانی دی، راز کو راز ہی رکھا، کبھی ضیا پر ظاہر نہ کیا اور نہ میرے گھر آئی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میں بہن کی محبت کی شکست کا بوجھ زیادہ دنوں تک نہ اٹھا سکی اور سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئی۔ آج میں کینسر کی مریضہ ہوں، میری روح تک اس سے شرمندہ رہے گی۔ نہ جانے اگلے جہاں جب ہم ملیں گے تو میں کس طرح اس کا سامنا کر پاؤں گی۔ تانیہ صاحب اولاد ہے، لیکن میں اس نعمت سے محروم ہوں، میری جھولی ممتا کی خوشیوں سے خالی ہے۔ سوچتی ہوں شاید قدرت کو اسی کا بھلا منظور تھا، یہ اس کا انصاف ہی ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا اسے پھل ملتا ہے۔ دعا ہے کہ مجھ سی بہن خدا کسی کو نہ دے۔